بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تبلیغی جماعت میں جو گشت ہوتا ہے تو وہ فی نفسی ہی بڑا عمدہ کام ہے، بڑے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو انہی باتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ بھئی ہم گشت کے لیے نکلے تھے، فائدہ ہوا اور بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ یہ ہے کہ جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، لیکن بعض چیزیں جو مشہور ہو گئی ہیں اور جو ثابت نہیں ہیں ان کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے یہ بات مشہور ہو گئی، اسی کے بارے میں معلوم بھی کیا گیا تھا کہ بعض حضرات گشت کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے حضرات تو نہیں، کچھ حضرات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر گشت کے لیے نکل رہے ہیں تو 40 دن تک قبر کا عذاب نہیں آئے گا، یا 40 دن تک قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، یا 40 دن کے بغیر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قبر کا عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو اسی وقت بیان کی جا سکتی ہیں نا جب کسی حدیث کے اندر آئی ہوں۔ جب کسی حدیث کے اندر نہیں آئی ہیں تو پھر کیسے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ غیر معتبر بات ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے چند معروف لیکن غیر مستند احادیث، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جس علاقے میں دین کی محنت اور فکر کے لیے گشت ہوتا ہے تو وہاں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ تو کسی جگہ نہ مل سکی، البتہ اس سے ملتی جلتی ایک موضوع اور بے بنیاد حدیث ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما، کہ جب عالم اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک کا عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، چنانچہ ائمہ حدیث میں سے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اور علامہ اجلونی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ گشت کی فضیلت کے طور پر جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جہاں دینی محنت کے لیے گشت ہوتا ہے وہاں 40 دن تک عذاب نہیں آتا، وہ غالباً اسی حدیث سے ماخوذ ہے، اور چونکہ یہ حدیث موضوع ہے اس لیے اس کو بیان کرنا یا اس پر کسی دوسرے دینی کام کرنے والوں کو قیاس کر کے اس کے لیے اس فضیلت کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ ایسے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے فضائل گشت میں یہ بیان کیا کہ اگر قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ امام مسجد نے اس بات پر ان کو ٹوکا اور ان کو سمجھایا کہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہذا ایسی بات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے نہیں مانا اور اسی بات کو اپنے علاقے کے مرکز میں پہنچایا اور تبلیغ کا مخالف بتانے لگے امام صاحب کو، اور عوام الناس میں مختلف طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی۔ اب مختصر مسئلہ ہے کہ کیا فضائل گشت میں اس طرح کی بات بیان کرنا درست ہے؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کی بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، انہوں نے جو چیز ذکر کی ہے کہ بعض مرتبہ جو احباب کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ثابت نہیں، اس کو آپ بیان مت کیجیے، تو ایسی صورت میں بات کو مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز مستند نہیں ہے تو مان لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہم تو جو ہے صحیح بات۔ اب تو ماشاءاللہ سے اکثر حضرات اس طرح کے ہو گئے ہیں تبلیغی جماعت کے احباب کہ وہ بات کو مان لیتے ہیں، جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو سن لیتے ہیں۔ بعض حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں جو نہیں سنتے ہیں، تو بہرحال بات کو مان لینا چاہیے۔ تو دارالعلوم کے فتوے میں لکھا ہے کہ یہ ایک بے اصل بات ہے، بیانات میں مستند باتیں بیان کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو مشہور ہو گئی یہ بات کہ گشت کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔